السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق یہ دعا ہے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی۔ اس دعا کو صحیح معنوں میں پڑھنا اس طرح سیکھیں گے لفظ بلفظ، اور ساتھ ساتھ اس دعا کی فضیلت کو بھی بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب پوری دعا کو روان پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جسے دعا سے ہی، ترجمے سے ہی واضح ہو رہا ہے، انسان اس دعا کو پڑھنے سے اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ مجھے ناپاک جن اور جنیاں جتنے بھی ہیں ان سے میری پناہ عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جو شخص اس دعا کو بیت الخلاء جانے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، وہ ہر طرح کی موذی جنات سے، موذی چیزوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ چونکہ بیت الخلاء جو ہے، واش روم سے کہتے ہیں، وہ گندگی کا ڈھیر ہے، اس میں جنات رہتے ہیں، گندی چیزیں رہتی ہیں۔ جب انسان دعا کا اہتمام کرتا ہے تو ان گندی چیزوں سے، ان جنات سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ خصوصاً اپنے بچوں کا اہتمام ضرور کروانا چاہیے۔ اہتمام کے لیے فرماتے ہیں جب ہمارے بچے بیت الخلاء جانے لگے تو والدین اہتمام کے ساتھ خود پڑھنے لگ جائیں اس دعا کو۔ ایک دن، 2 دن، کچھ دن بعد ان کو بھی یہ دعا یاد ہو جائے گی اور ان کی بھی عادت ہو جائے گی، وہ بھی بیت الخلاء جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ کے بیت الخلاء چلے جائیں گے۔ ورنہ عموماً بچے لاپرواہی میں یا پھر دعا یاد ہونے کی وجہ سے بیت الخلاء چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ وہ موذی چیزوں کا ان کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے، جس سے بچے ڈر جاتے ہیں، رات کو ڈر جاتے ہیں، یا پھر یہ جنات ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے محفوظ رہنے کا خوبصورت عمل کیا ہے؟ اس دعا کو یاد کرنا۔ ایک مختصر دعا ہے لیکن پر اثر دعا ہے۔ اللہ رب العزت اس دعا کے پڑھنے کا ہم سب کو اہتمام فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔